السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم لوگوں میں سے ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 104 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی سب سے پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ تم میں سے، اور صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی مسلمان، اس میں بھی خاص طور سے علماء کرام اور محدثین جو بھی ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم دے، نہی عن المنکر کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو برائی سے روکے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ معزز سامعین کرام، خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دعوت التبلیغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دعوت التبلیغ، یعنی لوگوں تک خیر کی بات پہنچائی جائے، نیکی کی طرف ان کو راغب کیا جائے، اور ان کے اندر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو بھی برائی ہے اس کی نشاندہی کر کے اس سے امت کو روکا جائے۔ اسی کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ، اور یہ امت مسلمہ کے اجتماعی زندگی کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی پر پورا سماج قائم ہے، اسلامی سماج، مسلمانی سماج اسی کے اوپر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں جو خلافت کے حقدار ہیں، جو زمین پر حکومت اور امامت کے حقدار ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج آیت نمبر 41 کے اندر بیان فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حکومت کے حقدار ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، امامت کے حقدار ہیں، اور ان کی 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ نمازوں کو قائم کرنے والے، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور تیسرے نمبر پر جو صفت بیان کی وہ یہی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ سماج و معاشرے کی جان ہے، اور اسی پر پورا سماج و معاشرہ قائم ہے، ستون اور پیلر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ امت کے اندر، مسلمانوں کی جماعت کے اندر، ہر ایک سماج کے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگرچہ یہ جو ذمہ داری ہے ہر ایک کے اوپر ہے، ہمارے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے، استطاعت کے مطابق، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب کون نہی عن المنکر من الایمان، حدیث نمبر 49۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانه، لیکن اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، وإن لم يستطع فبقلبه، اور اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا جاننا ہے۔ اور دل میں برا جاننا کا مطلب کیا ہے یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ابھی ایک برائی ہو رہی ہے، ہم دل میں برا جاننا ہے لیکن اس میں ہم جا کر کے شامل ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔
اگر ہمارے سماج و معاشرے میں کسی بھی طرح کی کوئی برائی ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی برائی ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو روایت ہے 49 نمبر کی روایت صحیح مسلم کتاب الایمان کی، اس کے بعد والی روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر کوئی ایسا بھی نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، یعنی دل میں برا تو ضرور جاننا ہے، اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واقعی برا جاننا ہے۔ ابھی ہم کسی کو برا جانتے ہیں نا، اس کے ساتھ جا کر کے رہتے نہیں ہیں، اس سے باتیں بھی نہیں کرتے، اس سے سوچتے ہیں کہ الگ ہی رہنا ہوتا ہے نا۔ برا ہم کس کو جانتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو برا جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے ذرا کٹ کے رہنا ہے، اس کے ہر چیز میں شامل نہیں ہونا ہے۔ برا اسی کو جاننا کہتے ہیں نا۔ یہ چیز ہم کو بری لگ رہی ہے، ہم اس سے دور رہیں گے، ہمارا یہی سوچ ہے ہماری۔ اگر دل میں برا جانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے کمزور درجے پر تو کم سے کم ضرور ہیں، اگر برا بھی نہیں جانتے ہیں تو کمزور درجے پر بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہر انسان کے اوپر اس کے استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی ایک جماعت، سپوز دیٹ ایک جماعت ہے، وہ اپنے آپ کو جماعت کہے اور کہے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، تو اس کو نیکی کا بھی حکم دینا ہوگا اور برائی سے بھی روکنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، خالی لوگوں کو نیکی کا حکم دے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لوگ بیڑی بھی دھوکے، چلو چلے گا، لوگ گٹکھا بھی کھائے، چلو چلے گا، لوگ سودی کاروبار بھی کرے گا، چلو چلے گا، لیکن خالی نماز پڑھنے کے لیے آنا، یہ تبلیغ نہیں ہے، اور یہ جماعت تبلیغ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ کیا مطلب اس کا؟ نیکی کا حکم دے، نیکی سمجھتے ہیں نا، نیکی کا ڈیفینیشن یہی ہے، نیکی کی تعریف یہی ہے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ نیکی ہے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیکی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کے اس کو نیکی بول کر کے لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یہ نیکی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نیکی میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر سب سے پہلی بات آتی ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دینا، نبی کی تعلیم کی طرف دعوت دینا۔ اب ایک ایسی جماعت ہے، سپوز دیٹ ایک ایسی جماعت ہے جو مان لیا جائے، ایک ایسی جماعت ہے جو قرآن کریم کو چھوڑ کر کے، نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر کے لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کی طرف، لوگوں کے لکھے ہوئے کتاب کی طرف لوگوں کو بلائے، آؤ اس کی دعوت دیتے ہیں، آؤ اس کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، وہ جماعت تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ جماعت تبلیغ وہی ہوگی جس کے اندر نیکی کو حکم دینے والی بات ہونی چاہیے، برائی سے روکنے والی بات ہونی چاہیے۔ وہ جماعت لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف بلائے، وہ جماعت لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلائے، وہ جماعت تبلیغ ہوگی۔ اسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور ایسی ہی جماعت تبلیغ ہوگی، اپنی طرف سے خود ساختہ جماعت بنا کر کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے علاوہ دوسری باتوں کی طرف بلانے والی جماعت کبھی بھی ایسی جماعت نہیں ہو سکتی جس کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اتنا اہم ترین کام ہے کہ ہر سماج کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ہر سماج کے اندر لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے، یہ ہر سماج کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوگا
اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو البتہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، ایسا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے او لیبعثن اللہ عذابا، اور ایک روایت میں عقابا من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا اگر یہ کام نہیں کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا، ثم لتدعنہ، پھر اللہ سے دعا کرو گے، فلا یستجیب لکم، اللہ تمہارے دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ گویا یہ کام کرنا ضروری ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ ضروری ہے۔ ابھی دنیا کے اندر کیا مسئلہ بن گیا ہے، نیکی کا حکم دیا، برائی سے مت روکیے، برائی سے روکیے گا تو برا لگ جائے گا، ابھی یہی چیز ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں، لوگوں کی طنز و تشنیع سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مضبوط اور قوی بندہ جو ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ تمام کاموں میں تو سرگرم رہتا ہی ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دینے میں بھی سرگرم رہے گا، لوگوں کو برائی سے روکنے میں بھی سرگرم رہے گا۔ اس راستے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچے، ملامت کرنے والے کی انگلی اٹھے، لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، یہ ضروری ہے، اور یہ سماج و معاشرے کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔